نہیں کر سکتا حضرت سیدنا تاجدار علیہ السلام کا خلافت کا دور ہے آپ نے بڑے بندہ شام کو آیا آگے عرض کی سنیا تسی میر بھی ہو امیر بھی ہو میر بھی ہو امیر بھی ہو میں کتاب سمجھ بڑا خزانہ ہو گیا ہے میرا مال ادایا ہو گیا ہے میرے سے بڑا قرضہ چڑھ گیا ہے میری مدد کرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نال لیا گھر لے گئے وقت خلیفہ نے بندہ کہندا کہ جب دروازے تے پہنچے تے جب دروازہ ویکھیا نا تے دروازہ بڑا شاندار ہے جدوں گھر داخل ہویا نا میں نال لے کے داخل ہوئے تے کہ مزہ اس میں آیا جب پتہ چلیا گھر دے اندر چار پے بھی کوئی نہیں دروازہ بڑا داری تھا اور شاندار پر گھر دے اندر چار پے بھی نہیں بٹھایا بٹھا کے چند کھجوراں پیش کیتیاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میری تو میرے کو شام تو چل کے آیا ہے اس وقت کچھ حالات میں ٹھیک نہیں بڑے دن ہو گئے میں ناج نہیں کھاتا میں چند کھجوراں دے گزارا کرنا فرمایا تیری مدد حضرت عثمان کرن دے جا انہوں نے دروازے سے چلا جا تیری مدد ہو جائے گی اے تاجدار صداقت ابو بکر جا کے بڑا نالا فرمایا نال لین دی لوڑ نہیں ان کی سونا نے دروازے سے چلا جا انہوں نے جو پتہ چل جائے تو محبوب کا غلام ہے محبوب کا یہودی ہے پھر تیرے مسئلے حل ہو جاؤں گے امام الانبیاء علیہ السلام پوچھنا حضرت سیدنا عثمان کے دروازے لگی آئے جام کے دروازے میں دستک دی ہے دستک چین تو بعد گھر دے بھی چھوڑے آواز آ رہی ہے اس آواز کی طرف غور کیتا ہے سمجھے آواز کی آ رہی ہے حضرت عثمان نے اپنے بچیاں دے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اوے تسی کی کر رہے ہو نالے دل بھی دے ہو نالے دل دے اندر شہد ڈال رہے ہو تسی فضول خرچی کر رہے ہو نالے دودھ بھی مٹھائے شہد بھی مٹھیے خالی دودھ پی لو یا خالی شہد کو چیز استعمال کر رہے ہو آگے میرے دل دے اندر خیال آیا جڑا اپنے بچیاں نوں دودھ تے شہد ملا کے نہیں پیتے میری کی مدد جڑا اپنے بچیاں نوں دودھ تے شہد ملا کے دوویں کچیاں پی نہیں دیندا میری کی مدد کرے گا حضرت عثمان باہر آئے پہلے نمبر دے جدوں باہر نکلنے کہ السلام علیکم سمجھ گئے مسلمان جواب دے کے فرمایا بیلیا میں معذرت چاہنا میں کوئی تھوڑی جی اپنی بچیاں نوں نصیحت کر رہا سا ایدی وجہ تو میں لیٹ ہو گیا وا جدوں انہیں سلام کیتا سمجھ گئے مسلمان نے اس دور دی جڑی بیٹھک دے اندر بٹھایا بٹھان تو بعد او بندہ کہندا ہے سب نالوں پہلا جڑی چیز میرے کول آئی ہے او دودھ دے اندر شہد سبحان اللہ سارے نالوں پہلا جڑی میرے سامنے شہد آئی ہے نا جڑی میں پیش کی گئی ہے وہ دودھ دے شہد دودھ دے اندر شہد ملا کے پیش کیتا میں پیتا پی تو بعد پھر میرے کو کھجوراں دا حلوہ آ گیا اودے تو بعد فرمایا لگدا ہے دوست مسافر ہے جنوں بھوک لگی ہوے جی کھانا کھائے گا کھانے دا انتظام ہو گیا انہیں دسیا میں شام کو آیا وا اس طرح میرا مال خسارے دے اندر چلا گیا تجارت دے اندر گھاٹا ہویا ہے میرے تے قرضہ چڑھ گیا ہے میرے کو مال چاہیدا ہے مینوں 300 روپے دی ضرورت ہے امام الانبیاء علیہ السلام حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے غلام کو بلایا غلام جدوں حاضر ہویا ہے اونے کو اٹھ دیا ہے سامان اللہ آپ نے فرمایا لے جا وچ اس سامان دے تیرے بچیاں دے کپڑے بھی موجود نے 680 بھی موجود نے انہوں نے 300 دی ضرورت ہے آپ نے 600 دی ہے انہیں عرض کی سونیا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا فرمایا پوچھیا میں جدوں میں دروازے دے آیا میں سن لیا سا اپنے بچیاں نوں تسی جان لے سو انہاں نوں کہہ لے سو
عیاشی واسطے نہیں مال میں رکھیا میرے بچے عیاشی کر یا میں عیاشی کرا اپنے گھر دے اندر نہیں جو خرچہ ہوندا باجی حضور دا کوئی بھی دیوانہ آ جاندا پھر میں انہوں کھول کہنا کیونکہ یہ سودا ایسا ہے جڑا اللہ دی ذات نہ ہوئے دنیا دے سودے کرنے ہیں نا جڑا اللہ دی ذات نہ سودا ہوئے وہ سودا ایسا ہوندا ہے جڑا فائدے مند ہے پر یہ ادھر کی سمان میں یہ فائدے مند تجارت ہے جیڑی اللہ نہ ہو جاوے امام علم یا علم تاں رومی کشمیر نے فرمایا مالا والے او سبھی نہیں ہونے صدیاں مالے نہیں ہونا مالا والے قرون گولی والے آج دے دور جگن میں بڑے لوگ والے اور تمانے رہے اس غریب نہ ظلم ہوتا ہے ہو جاوے رشوت ہوتا ہے آ جاوے سود ہوتا ہے آ جاوے اس نہ ظلم کر کے ہوتا ہے آ جاوے پر او مالدار نہیں او میاں صاحب نے فرمایا مالا والے سبھی نہیں ہوتے یارا سبیاں والے نہیں ہوتا ایک ہوتے اڑو جہان سبھی تدار نہیں ہوتا مال بڑیا لوگا کو ہوتا ہے پر سخاوت ایک کچھ ہے مال اس بندے کو ہوئے جیڑا مال نہ پیار اس نظریے نال کرے کہ میں حضور کی امت کے اندر تقسیم کروں آپ مالدار سن لیکن مال نال اس انداز کی محبت نہیں سن کرتے کہ مال دل دل دو مال کا لالچ نہیں سی آپ سخی سن کئی مرتبہ ایک مرتبانی زندگی کے اندر کئی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے وہ جنت خرید میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں عثمان دے راضی ہوں جدے دے اللہ کا رسول راضی ہو جاوے اودے دے اللہ بھی راضی ہوندا کوفے دی مسجد ہے حضرت سیدنا امام حسن پاک تشریف فرما نے کوفے دے لوگاں نے سوال کیتا آپ نے فرمایا دسو عثمان دے بارے دسو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں نے دسدا ہوا جانا رہے مولا علی شیر خدا آ رہے نے وہ دس نے عثمان دے بارے تھوڑی دیر بعد مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے کوفے کی مسجد کے اندر ممبر تشریف فرمائے ہوئے حضرت امام حسن پاک نے کوفیاں کا سوال پیش کیتا کہ سوال کر دے کہ عثمان دے بارے دسو کوفے کی مسجد کے اندر ممبر کے بعد مولا علی شیر خدا نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ترجمہ کر کے فرمایا یہ آیت اللہ نے عثمان دے بارے نازل فرمائی اور مقام کیے خود فرمایا اللہ دی ذات حضرت عثمان دے راضی ہو گئی ہے اللہ دی ذات عثمان دے راضی ہے کون کہہ رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں علی کہن عثمان دے اللہ راضی ہے حضور کہن عثمان دے اللہ راضی ہے حضور کہن عثمان دا حیا بریش کر دے رہے میں کیا چلیا ادھر سبزیاں مدار تے پڑا کر جیڑی جگہ حضرت سیدنا عثمان نے خریدی ہے اوتھے سیدہ کائنات تشریف فرما رہے حضرت امام حسن پاک تشریف فرما رہے اما حلیمہ پاک تشریف فرما رہے کامل کا متصل دھام سے آبانیاں گبرا جنت وکیر اندر رہے جیڑی جگہ دا مالک حضرت عثمان ہوئے اس جگہ دے اندر جیرے سیدہ پاک یہ بغض ہو سکتا ہے یہ عداوت ہو سکتی ہے ایاں دنے جتنا لیں لو گئی ہوگی باورن ہوگی جتنا نراض ہوگی ہوگی
آدھی اپنے ایک محاورہ ساڈا ناراضگیاں نہیں محبت ہے کہ انہوں نے محبوب دی غلامی فرمائیے انہوں حضور دے کون رویہ حاصل کی ہے انہوں حضور دے کون قرآن پڑھیے نہیں قرآن سکھیا قرآن سکھیا ہے اور تبوک دا منظر تسا سنیا ویلا حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال لیا حضرت عمر باغ نے آدھا مال لیا حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ہو گیا ندا دے مال شہید آئے حضرت سیدنا عثمان غنی نے 1000 اٹھ دیتا ہے فرمائے سامان دیتا ہے 50 گھوڑے دیتے ہیں اشرفیاں لے آگے حضور دیوار دارے اندر پیش کیتیاں نے میرا کے لے آگا ہے آدھے ہوندے کیا پیچھے کرو اگر لوڑ پہ گئی تو عثمان کا حساب ہے محمد رضی اللہ سبحان اللہ تماشا مارا چلے ہم کیا نے ذاتری توڑ کے لیے تشریحاں دیکھے پتہ ساری زندگی یہ نہیں لگا کہ غسل فرض کی میں نے احکامات شریعت کے بارے پہچان ہی نہیں جا کے ان پاکاں حسینہ کے بارے جملے بولنے خدا کرنا حیات من کرنی چاہیے سوچنا چاہیے کہ وہ کون لوگ نے جنہاں حضور تو سب کچھ برباد کیا اللہ رب العزت عبادت کے اندر دعا ہے پروردگار حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ سانوں ہی اللہ دی راہ دے سخاوت کرن دی